آج بھی میری بیوی نے مجھے 1 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ میں یہ پاکستان بھیج دوں اپنے گھر والوں کے پاس۔ اس کی سخاوت پر میں ہمیشہ ہی حیران رہ جاتا کہ وہ مجھے بنا کسی کام کے لیے لاکھوں روپے دے دیتی اور کہتی کہ اپنے گھر بھیج دو۔ میں اپنی بیوی سے بہت خوش تھا کیونکہ بنا کسی کام کے اور بنا محنت کے ہی میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس دن مجھے پتہ چلے گا کہ اس مہربانی کے پیچھے کیا وجہ ہے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں نے لاکھ روپے لیے اور فوراً ہی بینک کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے گھر والے بھی بہت خوش تھے کیونکہ انہیں ہر مہینے ایک بڑی رقم مل جاتی تھی۔ میں جب بھی پاکستان واپس جانے کی بات کرتا تو میری ماں، جو کہ میری سگی ماں نہیں تھی، مجھے صاف منع کر دیتی اور کہتی کہ پاکستان آ کر کیا کرو گے، وہاں رہ کر کماؤ۔ میری بیوی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اب میں واپس جاؤں، اس لیے میں یہاں آرام سے رہ رہا تھا۔ میں جب بھی واپس جانے کی بات کرتا میری بیوی نوٹوں سے میرا منہ بند کر دیتی اور کہتی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھ سے عمر میں 20 سال بڑی تھی۔ 8 ماہ پہلے میں پاکستان سے ملازمت کے سلسلے میں دبئی آیا تھا۔ یہاں آ کر مجھے کوئی صحیح کام نہیں مل رہا تھا اور جس دن میں نے واپس آنے کا ارادہ کیا تو اچانک ہی سڑک پر ایک عورت کی گاڑی سے ٹکرا گیا جو اب میری بیوی تھی، اور وہیں سے میری قسمت پلٹ گئی۔ میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا، بہترین گھر میں رہتا تھا اور پیسوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ مجھ پر ایک ایسا انکشاف ہوا جب میں اپنی بیوی سے ٹکرایا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں پریشان ہوں، اور جب میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے پیسوں کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں، مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گی۔ پردیس میں اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے بیوی بھی مل جاتی اور پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ میں نے بنا سوچے فوراً نیوز سے شادی کر لی اور یوں مجھے ہر مہینے گھر بھیجنے کے لیے لاکھ روپے دے دیا کرتی۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا کہ وہ مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتی اور نہ ہی مجھے کچھ کرنے دیتی ہے۔ میں سارا دن گھر میں رہتا اور وہ خود کام کرتی، کبھی مجھے کچھ نہیں کہتی بلکہ میری خدمت کرتی اور رات ہوتی ہی مجھے بستر پر دودھ تک لا کر دیتی۔ اپنی قسمت پر حیران ہونے کے ساتھ میں بہت خوش بھی تھا۔ سارا دن گھر میں رہنے کی وجہ سے مجھے بھوک بہت کم لگتی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ رات کو میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تو میں نے اسے پینے سے منع کر دیا کیونکہ میرا پیٹ بھرا ہوا تھا، لیکن وہ ضد کرنے لگی کہ مجھے دودھ پینا پڑے گا، اور جب تک میں نے پورا گلاس ختم نہ کر لیا وہ میرے سر پر کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر میں ہی مجھے نیند آنے لگی۔ اگلے دن بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ میرے لاکھ انکار کے باوجود وہ مجھے دودھ پلا کر ہی مانی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیوں زبردستی میرے پیچھے لگ کر مجھے دودھ پلاتی ہے۔ میری بیوی عمر میں مجھ سے 20 سال بڑی تھی، لیکن مجھے اس کی عمر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ بنا کسی کام کے مجھے اتنا پیسہ دے رہی تھی کہ مجھے تو اس کی عمر اور اس کے سفید بال بھی نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ رات ہوتے ہی وہ آج بھی دودھ کا گلاس پکڑ کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے نہیں پینا یار، روز روز پی کر میرا جی متلانے لگا ہے۔ میں آج بالکل بھی دودھ پینے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن پھر ایک دفعہ وہ اپنی ضد پر اڑ گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یہاں رکھ دو، میں پی لیتا ہوں۔ وہ مجھے گھورنے لگی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میری جان، میں پی لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ جیسے ہی دودھ رکھ کر کمرے سے نکلی میں نے فٹافٹ سے سارا دودھ باتھ روم میں بہا دیا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے جاننا تھا کہ وہ دودھ پلانے پر اتنا زور کیوں دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو آتے ہی اس نے دودھ کا خالی گلاس ٹھیک کیا۔ میں آنکھیں بند کیے سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے جو کیا میرے لیے ایک دم غیر یقینی تھا۔ میری روح تک لرز اٹھی جب اس نے ہم 2 بھائی اور 8 بہنیں تھیں۔ میری ماں کے سر پر بیٹیوں کی شادی کی فکر سوار تھی۔ ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور گھر میں بہت تنگی تھی۔ ایک دن ہمارے جاننے والے ایک آدمی نے اماں کو کہا کہ وہ مجھے باہر ملک بھیج دے گا تو اچھی آمدنی ہو جائے گی اور ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس نے اماں سے 1 لاکھ روپے لیے اور میرے دبئی جانے کی ساری کارروائی کی۔ اماں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی مجھ پر لگا دی تھی اور اب وہ بس یہی چاہتی تھیں کہ میں دبئی جاتے ہی انہیں پیسے بھیجنا شروع کر دوں۔ جب میں دبئی آیا تو میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، ہر جگہ خوار ہوا، اور جب میں نے واپسی کی بات کی تو اماں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں واپس آؤں، اور ایسے میں ہی مجھے میری بیوی مل گئی۔ میری ساری مشکلیں حل ہو گئیں۔ اب میری ماں بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ میری 4 بہنیں بھی شادی کر کے اپنے گھروں میں جا چکی تھیں۔
میری بیوی میرے سوتے ہی میرے پاس آئی اور اس نے میرے ساتھ وہ سب کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک میرے ساتھ، میں جو سونے کی صرف ایکٹنگ کر رہا تھا، اپنی جگہ ساکت لیٹا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں نے اگر سانس بھی زور سے لی تو وہ سمجھ جائے گی کہ میں جاگ رہا ہوں۔ میں نے خود پر قابو پایا اور اس کے آگے ایسے ہی پڑا رہا جیسے سو رہا ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر میری نیند کا اندازہ لیا کہ میں کتنی گہری نیند میں ہوں، یعنی ذرا بھی حرکت نہیں کی اور اسے بالکل پتہ نہیں چلا کہ میں نے دودھ پینے کی بجائے پھینک دیا ہے اور میں جاگ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے، میری بیوی دبئی میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ بھارت سے دبئی کام کے سلسلے میں آئی تھی۔ اس کا پورا گھرانہ بھارت میں تھا۔ وہ کافی سال یہیں کام کرتی اور اپنا گھر چلاتی رہی۔ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اپنی پوری فیملی کے خرچے کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات بھی پوری کر سکے۔ ہر روز اس کے گھر والے اسے فون کرتے اور زیادہ پیسہ بھیجنے کے لیے مجبور کرتے۔ وہ اب بہت تنگ آ چکی تھی اور 3 نوکریاں کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر والوں کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن حالات سے تنگ آ کر اس نے ایک امیر شیخ سے شادی کر لی۔ اس وقت وہ بہت جوان تھی، اس لیے شیخ نے شادی کر کے اسے پیسہ، گھر، سب کچھ دے دیا۔ شیخ کے مرنے کے بعد ہی اس نے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ مرض شادی نہیں ہے، بلکہ وہ تو شادی کے بعد۔ وہ ہمارے بچوں کے لیے مجھے ایک ہاسپٹل لے گئی اور ڈاکٹر سے عربی میں کچھ کہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا۔ میرے ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے عربی میں میری بیوی کو کچھ سمجھاتے ہوئے میرے لیے کچھ دوائیاں دے دیں۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے اور مجھے کچھ وقت تک یہ دوائیاں کھانی ہوں گی۔ اب مجھے روز وہ دوائیاں کھلاتی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ ہمارے بچے ہو جائیں تاکہ وہ مجھے ہمیشہ ایسے ہی اپنے پاس رکھے۔ مجھے عیاشی والی زندگی کی لت لگ گئی تھی۔ بس مجھے اس کے دودھ پلانے کے طریقے پر شک تھا، اس لیے اس رات میں نے دودھ پینے کی بجائے باتھ روم میں پھینک دیا۔ اس وقت تک میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا کیا مقصد ہے، لیکن دودھ نہ پینے کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی۔ اس لیے میں اس ٹاسک کو جان سکا تھا کہ کیوں اس نے مجھ سے شادی کی اور کیوں وہ میرے گھر کا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ اگلی صبح اٹھنے کے بعد میں نے بالکل ظاہر نہیں کیا کہ رات میں جاگ رہا تھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ میں بس یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ کیا اور وہ روز کی طرح اپنے آفس چلی گئی۔ وہ ایک کاروبار چلاتی تھی۔ میں روز اس کے جانے کے بعد کمرے میں آ کر ٹی وی چلا لیا کرتا تھا، لیکن آج میں کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مجھے کسی بھی صورت اس بنگلے سے جانا تھا۔ میں اپنی بیوی کے جانے کے بعد خود بھی اپنا پاسپورٹ اور پیسے جیب میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب گھر کے گارڈ نے مجھے باہر جانے سے روک دیا اور کہا کہ میڈم کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں باہر جائیں۔ میں نے گارڈ سے کہا کہ میں صرف قریب ہی ایک اسٹور تک جا رہا ہوں، لیکن وہ نہیں مانا اور میں بوجھل قدموں سے واپس اپنے گھر میں آ گیا۔ میرے بھاگنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کل رات کے بعد میرا یہاں رکنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ میری بیوی تو میرے ساتھ، اس کے آگے سوچ کر بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا۔ میں گھر بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے فون سے بات کرتا رہا۔ پریشانی کے عالم میں شام ہو گئی، لیکن مجھے ایسا کچھ سمجھ نہیں آیا کہ جس کے ذریعے سے میں یہاں سے بھاگ سکوں۔ شام ہو گئی تھی۔ گارڈ نے شاید اسے میرے باہر جانے سے متعلق بتا دیا تھا۔ وہ آتے ہی مجھے پوچھنے لگی کہ میں کہاں جا رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے گھر سے نکلنا تھا، میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے سختی سے باہر جانے کے لیے منع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کچھ قانونی مسائل ہیں اور اس کی دشمنیاں بہت ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ مجھے نقصان ہو۔ میں سچ جاننے کے باوجود بھی اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں اس کے ٹکڑوں پر پلتا تھا، لیکن میں کیا، میرا پورا گھر ہی اس کی وجہ سے چل رہا تھا۔ بس مجھے اب یہاں نہیں رہنا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں یہاں سے نکلنے کے لیے دعا کی۔ رات پھر وہ دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ اب تو میں جان گیا تھا کہ وہ دودھ پلانے کے بعد میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے، تو پھر میں دودھ کیسے پی لیتا۔ میں نے آج بھی دودھ لے کر اس سے رکھ لیا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ وہ کب کمرے سے نکلے اور میں دودھ پھینک دوں۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکل کر گئی، میں نے دودھ باتھ روم میں پھینک دیا اور گلاس پکڑ کر بیڈ پر ایسے ہی بیٹھ گیا جیسے دودھ پی رہا ہوں۔ میری بیوی جب واپس آئی تو میرے ہاتھ میں گلاس دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ میں نے پھر سے سونے کی ایکٹنگ کی اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ پھر میرے قریب آئی تھی۔ کل رات کی طرح آج بھی اس نے گارڈ کی مدد سے مجھے گاڑی میں لٹایا تھا۔ میں آج بھی جاگ رہا تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ گاڑی میں میرے برابر بیٹھی تھی۔
कुछ देर गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रही और फिर एक जगह रुक गई। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं जानता था मुझे आज भी वहीं लाया गया है जहां कल लाया गया था। मेरी जान निकल रही थी। 2 आदमी मुझे चादर ओढ़ाकर अंदर ले गए थे। आज भी मेरे साथ वही सब कुछ होने वाला था। मेरा दिल चाहा कि मैं चीख-चीख कर अपनी बेबसी पर रोऊं। अब तो मेरे रोने का भी मुझ पर इख्तियार नहीं था। मेरा ज़रा सा हिलना भी मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता था। मेरी बीवी मुझ पर लाखों रुपए खर्च कर चुकी थी। अब वो किसी भी सूरत मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। मैं आंखों को सख्ती से बंद किए अपने साथ होने वाली ज़्यादती पर एक मातम कर रहा था। मेरी माँ ने अपने बाकी बच्चों की अच्छी ज़िंदगी के लिए मेरी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी थी। मैंने जब भी अपनी माँ से कहा कि मुझे यहाँ काम नहीं मिल रहा, मैं वापस आ जाता हूँ, तो वो हमेशा मुझे कोसती और कहती कि कुछ भी कर, लेकिन वहीं रहकर पैसे कमा। और जब शादी के बाद मैंने अपनी माँ को हर महीने लाख रुपया भेजा, इसने तब भी मुझसे नहीं पूछा कि ये इतना पैसा कहाँ से आता है। आज अपने घर वालों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मैं इस गैर मुल्क में इस तरह से पड़ा हुआ था कि मेरे साथ मेरी बीवी वो कुछ कर रही थी जो कोई अपने दुश्मन के साथ करने से पहले भी सोचता है। रात के 2 घंटे मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था, तो इसे 2.5 घंटे के बाद मुझे फिर वापस गाड़ी में डाल दिया गया और हम फिर एक दफ़ा घर आ गए थे। आज भी पैसे भेजने का दिन था और इसी दिन मैं महीने में एक दफ़ा अपनी माँ को फ़ोन करता था। आज जब मैंने इसे फ़ोन किया तो मेरी बीवी मेरे साथ नहीं थी। उस वक्त मुझे फ़ोन देकर कमरे से निकल जाया करती थी। मेरा दिल चाहा कि आज मैं अपनी माँ के आगे फूट-फूट कर रो दूँ और इन्हें अपनी ज़िंदगी की हकीकत से आगाह कर दूँ। लेकिन फ़ोन उठाते ही मेरी माँ ने पहले पैसों का पूछा और फिर मज़ीद पैसे भेजने का तकाज़ा करने लगी। मेरी 5वीं बहन की शादी सर पर थी और वो बहुत धूमधाम से शादी करना चाह रही थी। मेरी माँ के अपने मसले इतने थे कि मैं कुछ कह ही नहीं सका और वो बस सरसरी सा मेरा पूछकर फ़ोन रख चुकी थी। मैं सर दा भरकर अपने साथ हुए जुल्म को सोचने लगा। आज जब दूध का गिलास मेरे सामने आया तो मैंने अपनी बीवी को अपने पास बिठाया और कहा कि मुझसे एक वादा करो, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम मेरे घर वालों को बाकायदगी से पैसे भेजती रहोगी। मेरी माँ बहनें हर महीने पैसों का इंतज़ार करती हैं, तो मेरी तरफ से ये ज़िम्मेदारी उठा लेना। मेरी बात सुनकर वो कुछ जान सी गई, लेकिन मैंने इसे ये कुछ भी जाहिर नहीं किया कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। इसने मुझसे वादा कर लिया कि वो पूरी ज़िंदगी मेरे घर पैसे भेजने के लिए पाबंद रहेगी। वो मुझसे जानना चाहती थी कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने इसे नहीं बताया। मैं इसकी असलियत जान चुका हूँ। मैंने दूध का गिलास आज इसके सामने ही पूरा खाली कर दिया। मैं खुद भी सो जाना चाहता था। अब मैं और अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे लग रहा था कि अब मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी और इसे मैंने अपनी मर्ज़ी से चुना था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरी मौत इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती। अम्मा, भाई का फ़ोन आ रहा है। वो फ़ोन लेकर अम्मा के कमरे की तरफ भाग गई। अम्मा, भाई से कह दो, अगर मेरी शादी के लिए ज़्यादा रकम नहीं भेज सकते तो हमसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अम्मा को फ़ोन उठाने से पहले ही अपनी बात कह दी। अम्मा ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो आगे से किसी ने अम्मा को भाई के मरने की खबर सुनाई और साथ ही बताया कि अब हर महीने लोगों को 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपए मिला करेंगे। अम्मा काफ़ी देर रोती रहीं और फिर इन्हें सब्र आ गया। एक बच्चे को कुर्बान करके वो अपने 9 बच्चों की ज़िंदगियां बसा चुकी थी। अम्मा ने आंसू पोंछ दिए थे। भाई के मरने के बाद हमें मुस्तकिल 2 लाख रुपए माहाना मिलते रहे। उस रात जब मेरी बीवी मेरे पास आई तो उसने मुझे अपने गार्ड के साथ उठाकर गाड़ी में डाला था और कुछ देर के बाद हम एक इमारत में थे जो शायद एक हॉस्पिटल था। एक छोटा सा शहर से हटकर बना हुआ था। मेरी बीवी मुझे औलाद के लिए इलाज की गर्ज से इसी हॉस्पिटल लाई थी। यहाँ मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मेरा कुछ दिनों बाद ऑपरेशन होने वाला है। इत्तेफाक से एक डॉक्टर उर्दू में बात कर रहा था जो मुझे समझ आ रही थी। मुझे पिछले कुछ दिनों से यहाँ रोज़ लाया जाता और मेरे मुख्तलिफ टेस्ट हो रहे थे। मेरे टेस्टों का ताल्लुक हरगिज़ भी औलाद होने से नहीं था, बल्कि मेरे तो जिस्म के सभी औज़ा के टेस्ट किए जा रहे थे। कुछ टेस्टों की रिपोर्ट ठीक नहीं आई थी, जिसके लिए मुख्तलिफ अदवायात दी जा रही थीं। मेरे जिस्म में खून की कमी भी थी। मुझे हर रात खून भी चढ़ाया जाता और अगले दिन फिर सारे टेस्ट दोबारा करवाए जाते।
مجھے ابھی تک صحیح طرح سے پوری بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ مجھے کس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے اور کون سا آپریشن ہونا ہے، کیونکہ یہ تو میں اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ بات اولاد کی نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اگلے ہی رات یہاں آنے کے بعد مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ میری بیوی کا اور اس کے پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا جو میرا ہی ہم عمر تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت شدید جھٹکے کا باعث تھی۔ میری بیوی نے مجھے یہی بتایا تھا کہ اس کی پہلے شوہر سے کوئی اولاد نہیں تھی اور اس لیے وہ اب جلد اولاد چاہتی ہے۔ اس کے بیٹے کی لیور میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اسے اپنا لیور دے دیتا، اور وہ شخص میں تھا جسے اس کی ماں قربانی کا بکرا بنا چکی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ بنا کسی کام کے کیے ہی مجھے ہر مہینے 1,00,000 روپے دینے کی وجہ کیا تھی۔ میں بھی کتنا بے وقوف تھا جو اپنی بیوی کی مہربانی سمجھ رہا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ ہر کام کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ مجھے قیمت ادا کی جا رہی تھی، بس کام لینا باقی تھا۔ جب میں اپنی بیوی کی گاڑی سے ٹکرایا اور اس نے میری مجبوری جانی، اس نے ایک منصوبہ بنایا جو مجھے بتائے بنا ہی میرا لیور اپنے بیٹے کو دلوانے والی تھی۔ اس نے مجھے صرف اپنی شادی کے بارے میں بتایا، اپنے بیٹے کے بارے میں کبھی نہیں بتایا۔ شادی کے بعد وہ مجھے اولاد کا کہہ کر ڈاکٹر کے پاس اس لیے لے کر گئی تھی تاکہ میرا ٹھیک طرح سے چیک اپ کروا سکے۔ مجھے عربی نہیں آتی تھی، اس لیے اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا۔ اب جب کہ میری ساری رپورٹس آپریشن کے لیے بالکل ٹھیک آ گئی تھیں تو کسی بھی دن میرا آپریشن کیا جانا تھا۔ میری بیوی یہ سب غیر قانونی طریقے سے کر رہی تھی، اس لیے رات کے اندھیرے میں مجھے بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل لایا جاتا۔ اب جب کہ میں سچائی جان چکا تھا تو میں یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میری آزادی کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے اور سب سے بڑھ کر میرے گھر والوں کو بھی میری ضرورت نہیں تھی۔ ان سب کے لیے میں بس ایک نوٹ بنانے والی مشین بن چکا تھا۔ پھر بھی میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں بھاگ کر جاتا تو بھی کہاں جاتا۔ اس لیے آخری رات میں نے اپنی بیوی سے پیسے گھر بھیجنے کا وعدہ لے لیا۔ میں جانتا تھا کہ اسے پیسے کی کوئی کمی نہیں، وہ لازمی میرے گھر پیسے بھیجے گی۔ میں نے اپنی مرضی سے اپنی موت کا راستہ چن لیا تھا۔ دودھ پینے کے فوراً بعد ہی میں نے ایک خط پر سب لکھ کر اپنے سامان میں رکھ دیا تھا، جس میں نے صاف لکھا تھا کہ میں سچ جاننے کے باوجود بھی اپنی بیوی کے بیٹے کو اپنا لیور دینے کے لیے راضی ہوں۔ یہ خط میں نے اپنی بیوی کے نام لکھا تھا کہ وہ میرے گھر والوں کو پیسہ بھیجنا نہ بھولے۔ مجھے اب بھی اپنے گھر والوں کی فکر تھی، اس لیے میں نے خط میں دوبارہ لکھا، میں جانتا تھا میرے مرنے کے بعد میرا سارا سامان کھولا جائے گا اور میری بیوی تک یہ خط پہنچ جائے گا۔ ایک وہ ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے میرا استعمال کیا، اور ایک وہ ماں تھی جس نے پیسوں کے عوض مجھے ایک غیر ملک میں تنہا چھوڑ دیا۔ میری ماں نے کبھی ایک دفعہ نہیں کہا کہ بیٹا واپس آ جاؤ، نہیں رہ سکتا وہاں تو گھر واپس آ جا۔ بس اسی سوچ نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ میں اس ماں کو اس کے بیٹے کی زندگی تحفہ کر دوں جو اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں بھی اپنے بچوں کا بھلا چاہتی تھی، بس ایک میں ہی تھا جس کی زندگی بہت سی زندگیاں بدل سکتی تھی۔ میں نے وہ قدم اٹھا لیا جس کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی پیسہ جان سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور کبھی کبھی جان پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میری بیوی کے لیے اس کے بیٹے کی جان پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی، اور میری ماں کے لیے میری جان سے زیادہ پیسہ ضروری تھا۔ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں تھیں، اور پھر اس آپریشن کے بعد ایک زندگی ختم ہوئی تھی تو دوسری زندگی آباد ہوئی تھی۔